اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو جب سنتے ہیں تو ان کا دل جو ہے کہ وہ مچل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا سورہ انفال میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہاں پر کئی لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب لوگ ذکر کرتے ہیں یا ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نہیں اور نہ ایمان کم ہوتا ہے، بلکہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان تو وہی ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا، ایمان جو ہے کہ وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندے کا اپنا معیار ہے کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیسے کرتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیسے سنتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کی زیرن عمر مبارک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے محبوب 40 سال کے تھے تو نبی بنے۔ فرمایا کنت آدم بین الماء والطین، کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی درمیانی حالت، یعنی یہ سمجھیں کہ گارا بنا ہوا تھا، اس کیفیت میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ابوبکر صدیق کاروباری آدمی تھے، بزنس مین تھے، بڑے مشہور تھے، ملک شام گئے قافلہ لے کے۔ رات کو جب آرام کرنے لگے اپنے بستر پہ سو گئے تو عجیب و غریب خواب یہ دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے دونوں اتر کے آپ کی گود میں آ گئے ہیں اور آپ نے دونوں کو چادر کے اندر چھپا لیا ہے۔ صبح آپ اٹھے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک عراب ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، بڑے دور دراز سے لوگ چل کے آتے ہیں۔ تو آپ وہاں گئے، جا کے اپنا خواب بیان کیا
کہ رات کو میں سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج دونوں اتر کے میری گود میں آ گئے اور میں نے دونوں کو چادر میں چھپا لیا۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ رات زمین پہ بیٹھا تھا، جب خواب سنا تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، میری عمر بیت گئی اس کام میں، لیکن آج دن تک کوئی ایسا خواب لے کر نہیں آیا۔ یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ ہے۔ کس شہر کے رہنے والے ہو؟ شہر مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ تجارت کرتا ہوں۔ اس راہب نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، آخر و زمان نبی نے اعلان نبوت کر دیا ہے شہر مکہ کے اندر، اور اس نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آپ داخل ہوں گے۔ اور صرف یہ تعبیر نہیں بتائی، راہب کہنے لگا جب وہ نبی اس دنیا سے چلا جائے گا آپ اس کے جانشین بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، اور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کی قبر اس نبی کی قبر کے ساتھ ہوگی۔ یہ راہب نے بتا دیا۔ غیر مقلد لوگوں نے اس راہب کے خواب والے واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ راہب کو بھی غیب کا علم تھا۔ راہب غیب ہی بتا رہا ہے نا کہ آپ ملک شام میں ہو اور نبی نے شہر مکہ میں اعلان کر دیا ہے آپ کلمہ پڑھیں گے، آپ خلیفہ بنیں گے، پھر آپ کی قبر اس نبی کی قبر کے ساتھ ہوگی۔ ان کا گستاخوں کا اور نجدیوں کا مقدر دیکھو کہ ماننے پہ آئیں تو راہب کا غیب مانتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو اللہ کے محبوب کا علم غیب نہیں مانتے۔ آپ نے جلدی جلدی ساز و سامان بیچ کے واپس آ گئے شہر مکہ۔ لوگوں سے پوچھا یہاں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حاضر ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل کے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حاضر ہوئے، بس اپنے دل کے لیے اتنا عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، تو سرکار مسکرائے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسکرائے، پھر تیسری بار فرمایا جو ملک شام میں خواب دیکھے آئے ہو اور راہب کے پاس گئے ہو تعبیر پوچھنے کے لیے، کیا وہ میرے نبی ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ صرف کلمہ نہیں پڑھا، یہ کلمہ پڑھنے کے اندر تو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، لیکن جب انسان کو نبھانے کی باری آتی ہے استقامت کی تو پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میری امت نے اتنا ستایا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ 15 رسول ایسے گزرے ہیں، 15 کتنے؟ 15 رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرتے رہے یا اللہ میں ذکر پڑھتا ہوں یہ محمد کون ہے، احمد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ یہ میرا محبوب ہے، آخر الزمان نبی ہے، اور آپ صرف اپنی قوم کو تعارف کراؤ ان کا من بعد اسمہ احمد۔ تو قوم پوچھتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کا تو بڑا مقام ہے، مٹی کے قرآن کہتا ہے کہ آپ صرف مٹی کے پرندے بناتے ہیں نا، مٹی کے جس طرح بچے کھیلتے ہیں
کھلونا بنا لیتے ہیں، تو آپ اس طرح پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو وہ ہوا کے اندر اڑنا شروع ہو جاتا۔ مادر ذات نبینا، اس کو آپ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، 3 دن عمر ہے آپ کی، لوگوں نے کہا مریم تیرا آبا و اجداد ایسا نہیں تھا، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، تو کنواری ہے، تیری شادی نہیں ہوئی اور تیرا بچہ کیسے تیری گود میں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ پریشان نہ ہو، آپ صرف اشارہ کریں، جواب یہ بچہ خود دے گا۔ 3 دن عمر ہے اور جواب دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب بھی لے کے آیا ہوں، میں نبوت بھی لے کے آیا۔ اتنا مقام آپ کا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا تو بڑا مقام ہے، یہ بتاؤ کہ اس نبی کا جس کا آپ تعارف کرا رہے ہو کہ آنے والے ہیں اور آپ میں کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس نبی کے نلین مبارک، جوتے مبارک مجھے سیدھے کرنے کی سعادت مل جائے تو میں اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ سرکار نے فرمایا جتنا مجھے تنگ کیا گیا اتنا کسی کو تنگ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام، قوم نے آپ کے جسم پہ آرا رکھا اور آپ کے جسم کو آرے کے ساتھ کاٹ دیا۔ طیف سے لے کے بیت اللہ شریف تک 70 نبی ایسے ہیں، انبیاء ایسے ہیں جن کی موت بھوک کی وجہ سے آئی ہے، لیکن سرکار فرماتے جتنا مجھے تنگ کیا گیا اتنا کسی کو تنگ نہیں کیا گیا۔ اللہ کے محبوب کو بڑا تنگ کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، کفار نے محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ ایسا نہیں کیا، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں تھا، دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں تھا، ایک زنجیر بنا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آج محمد کو قتل کر دیں گے، ہمارے لات منات عزا برا کہتا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ اس طرح کرو، اب شہر مکہ کو چھوڑ دو، اب شہر مکہ کو چھوڑ دو اور شہر مدینہ ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت کا ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لو۔ میں ویسے بھی آپ کہتا رہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہا کرو، لیکن میں طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ چلو یار کچھ نہ کچھ تو آپ کا ذکر پہنچ جائے نا، ایک ذمہ داری سمجھیں اور ڈیوٹی سمجھیں، ورنہ تقریر ساری میں خود ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ جب سبحان اللہ کہیں گے، کچھ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام چل ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ اور بستر پہ کس کو لٹانا ہے؟ اللہ نے فرمایا مولا مشکل کشا کو اپنے بستر پہ لٹا دو۔ سرکار نے مولا علی کو فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور ابوبکر صدیق چلو چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں مٹی لی اور کفار کی طرف پھینکی۔ اب زنجیر بنی ہے، اب دیکھیں آپ سارے بیٹھے ہیں، بندہ گزر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے؟ پھر زنجیر بنی ہوئی تھی، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ تھا، لیکن اللہ کے محبوب تشریف لے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ساتھی ہیں اور کسی کافر کو نظر نہیں آئے۔ جب صبح کفار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک سے مولا علی اٹھ رہے ہیں تو بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں علی آپ کا نبی کہاں گیا؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا پہرا تم دے رہے تھے، پوچھتے مجھ سے ہو میرا نبی کہاں گیا؟ پہرا تم دے رہے تھے اور پوچھتے مجھ سے ہو کہ میرا نبی کہاں گیا۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ کی پوری زندگی بسر ہو گئی،
کوئی زندگی میں ایک رات آپ کی ایسی گزری ہو کہ آپ نے آرام کے ساتھ نیند کی ہو؟ ایک رات آپ نے فرمایا ہاں وہ ہجرت کی رات ہے، کفار تلواریں لے کے کھڑے تھے اور میں جو تھا کہ میں تلواروں کے سائے میں نا کہ بڑے آرام کے ساتھ نیند میں کر رہا تھا، اور لوگ حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ علی پاک کیا وجہ ہے کہ اب بندہ تلوار کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تو انسان کو نیند ہی نہیں آتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے علی لیٹتا تھا نا تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا یا کہ نہیں۔ آج سرکار نے مجھے اپنے بستر پہ لٹایا اور لٹا کے فرمایا علی یہ امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں آپ اس طرح کرو کہ اپنے پاس رکھ لو، صبح آپ اٹھیں گے اور مکے والوں کو واپس کریں گے، اور کر کے پھر آپ بھی شہر مدینہ آ جانا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج اگر سرکار نے بستر پہ مجھے لٹا دیا تو علی کو آج موت بھی بستر سے نہیں اٹھا سکتی۔ یعنی ایک گارنٹی مل گئی تھی کہ آج مولا علی کو اس رات کو موت بھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ آپ نے کئی بار سنا کہ وہ پھر غار میں 3 دن اور 3 راتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، لیکن جب اللہ کے محبوب شہر مدینہ میں پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت ہو گیا تھا، آپ ہم شکل مصطفیٰ بن گئے تھے۔ جو بندہ آتا وہ پہچان نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے محبوب کون ہے اور ابوبکر کون ہے، نہیں پہچان کر سکتا تھا۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک چومتے، کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک چومتے شہر مدینہ کے لوگ۔ تو آپ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آپ بیٹھ جائیں اور میں چادر تان کے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آنے والا غلط فہمی کے در مبتلا نہ ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ زمین پہ جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں اور جو کھڑے ہیں یہ ان کے غلام ابوبکر صدیق ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر اللہ کے محبوب کے ساتھ رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک اتنا ان کو نصیب ہو گیا تھا کہ ہم شکل مصطفیٰ بن گئے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا کہ تشریف لا رہے ہیں، روزانہ انتظار میں رہتے، شام تک انتظار کرتے، پھر واپس چلے جاتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری مبارک تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ اس کو چھوڑ دو۔ لازمی بات ہے، اب جس بندہ استانے کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کو پتہ چلے کہ یار میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں، تو ہر مرید کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے گھر آ جائیں، میرے ساتھ چائے پی لیں، کھانا کھا لیں تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ کسی کا استاد آ جائے، مذہبی بات تو بڑے دور کی بات ہے، کوئی سیاسی بندہ آ جائے تو لوگ اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا بھی بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آ رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو۔ وہ کیسے کہ طبہ حمیری ایک بادشاہ گزرا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے گزرا۔ کتنا عرصہ؟ 1000 سال۔ آپ مثال کے طور پہ یہاں لے لیں کہ 1000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ پاکستان بنے تو 100 سال بھی نہیں ہوا۔ 1000 سال پہلے طبہ حمیری نامی بادشاہ گزرا، اور اس نے کیا کیا کہ 500 علماء اپنے ساتھ لیے اور سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ سیر و تفریح کرتے کرتے کرتے
طبع حمیری جو تھا جب شہر مدینہ جہاں آیا یہاں پہ پہنچا، کچھ دن رکا تو اس نے کہا چلو چلیں واپس، لیکن جو 500 علماء اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آئے میرے ساتھ تھے یہ سارے مولوی لوگ 500 بندے، اب کہتے ہیں واپس نہیں جائیں گے۔ وہ کہا کیا وجہ ہے بھائی؟ وجہ ہو سکتی ہے نا جی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آخری کتابوں میں سنتے بار پڑھا کرو بھائی، برانڈے میں نے 100 بار آپ کو بتایا، جس نے تسبیح پڑھنی ہے سنتے پڑھنی ہے برانڈے ہی پڑھو۔ بہرحال کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر و زمان نبی آئے گا، شہر مکہ کے اندر اس کی پیدائش ہوگی اور ہجرت کر کے شہر مدینہ آ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہو سکتا ہے اس نبی کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اس نے پھر کہا اچھا، اس نے 500 مکانات تیار کرائے۔ کتنے؟ 500 علماء تھے، ہر عالم دین کے لیے ایک ایک مکان تیار کرایا۔ بادشاہ طبع حمیری نے کرنے کے بعد ایک خط لکھا، خط لکھ کے جو سب سے بڑا عالم دین تھا اس کو دیا، اگر تیری زندگی کے اندر وہ آ جائیں تو میرا خط پیش کر دینا، تیری زندگی کے اندر نہ آئے تو آگے تیری نسل چلے گی، اپنی آل اولاد کو دے دینا۔ خط وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 1000 سال گزر گیا، 1000 سال۔ آج 1000 سال مکمل تھا جب اللہ کے معبود شہر مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو وہ خط ان علماء کی آل اولاد جو نسل تھی وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کوئی میرا راستہ نہ روکے، میری اٹھنے کو پتہ ہے اس نے کس کے گھر جانا ہے۔ تو سرکار کی وہ جو سواری تھی وہ ایوب انصاری کے گھر جا کے سین میں خود بخود بیٹھ گئی۔ ایوب انصاری نے نہیں کہا کہ میں نے آپ کو خط دینا ہے، سرکار نے خود فرمایا ایوب انصاری میرا جو خط آپ کے پاس امانت کے طور پہ پڑا ہے ذرا میرے پاس لے آؤ۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم۔ استان عالیہ گمگوش شریف عرس بھی شروع ہے، انشاءاللہ میری صحت سیٹ ہوگی تو میں انشاءاللہ ایک جمعہ آپ کی سیرت پہ پڑھاؤں گا ربیع الثانی شریف میں اگلے مہینے میں انشاءاللہ۔ تو اشارہ کروں کہ راجہ صاحب جب آپ بیٹھے تھے نا استان عالیہ، میں 1 سال وہاں میں نے جمعہ پڑھا، زندہ پیر گمگوش شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قرات کا کورس وہاں ہی میں نے پڑھا حاجی بہادر بابا کوہاٹ شہر میں۔ بہت بڑی زیارت ہے یہ حاجی بہادر بابا بھی، ان کا نام حاجی بہادر نہیں ہے، ان کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے۔ اور یہاں سے دیکھ لنگر پکا کے اپنے کاندھے پہ رکھے روزہ رسول پہ حاضر ہوئے۔ سرکار کے روزہ مبارک سے آواز آئی بہادر آگے آ جا۔ اب جن لوگوں کے نام بہادر تھے نا تو وہ آگے ایک بڑا دوسرا بڑا، سرکار نے فرمایا نہیں، یہ نام کے بہادر ہیں، وہ جس کا نام عبداللہ ہے جو کوہاٹ شہر سے دیگ اٹھا کے میرے روزے پہ لے آیا ہے، میں اس کا نام دے رہا ہوں کہ وہ بہادر ہے۔ پانی گھٹ ایک نار اور باڑ پانی گھٹ پی لیجیے ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ کبھی جانا ہو تو کوہاٹ تو ضرور حاضری دینا۔ 1000 سال سے پہلے انہوں نے قرآن پاک ہاتھوں کے ساتھ لکھا تھا، اور آج بھی شیشے کے اندر اسی طرح حاجی بہادر بابا قرآن پاک محفوظ ہے کوہاٹ شہر میں۔ جب گمگوش شریف جائیں تو ضرور۔ تو زندہ پیر گمگوش شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں اور بندہ کہتا ہے حضور آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور بندہ کوئی عام نہیں تھا، پاکستان کا حکمران تھا۔ آپ نے ایک سائڈ مصلی اٹھایا، ایک سائڈ، اور نیچے پیسہ ہی پیسہ تھا، نیچے پیسہ ہی پیسہ تھا۔ وہ میں اکثر آپ کو شعر سناتا ہوں نا کہ
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی ہے فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ خدمت میں تھے جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشارے سے کایا پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو سرکار کے غلام ہے نا، یہ تو اللہ کے ولی ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شہر مدینہ میں ڈیرا لگا لیا، جو ایک بار آتا والضحیٰ کا چہرہ دیکھتا، پھر وہ سب کچھ بھول جاتا، اللہ کے محبوب کی زلفوں کا قیدی بن جاتا، وہ قیدی بن جاتا، پھر واپس نہیں جاتا تھا۔ ابو جہل لوگوں کو کہتا کہ محمد آئے تو معاذ اللہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا، منع کرتا دوسروں کو، لیکن جب اللہ کے محبوب آئے تو سب سے پہلے ابو جہل خود کھڑا ہو گیا۔ تو باقیوں نے کہا ہمیں منع کر رہا تھا اور خود کھڑا ہو رہا ہے، کہتا ہے خود نہیں ہوا، کسی نے کانوں سے پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا۔ اور حضرت عباس کی آپ روایت سنیں، اپنے عقیدے پہ فخر کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بات پوچھوں، ایک سوال پوچھوں، تو پھر خیال آتا ہے پتہ نہیں وہ آپ کو یاد بھی ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا چچا پوچھو، تو کہنے لگے کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب آپ کی عمر 5 دن تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 5 دن آپ کی عمر تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں، پھر خیال آتا ہے پتہ نہیں آپ کو بھول نہ گئی ہو۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا عباس آپ میرے امتی ہو، اگر اتنی پرانی بات آپ کو نہیں بھولی، میں تو نبی ہوں، مجھے کیسے بھول سکتی ہے۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ آج کی اللہ کے محبوب آپ انگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نا چاند کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ 5 دن آپ کی عمر تھی اور آپ انگوڑے کے اندر لیٹ کے چاند کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے پنگوڑے کے اندر باندھا گیا تھا اور مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، تو میں نے چاہا کہ میں نے رونا چاہا، تو چاند میرے سامنے آ گیا اور میرا کھلونا بن گیا۔ میں چاند کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، کلام کر رہا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا عباس یہ آپ نے کیا پرانی بات پوچھی ہے، اور میں آپ کو اس سے بھی زیادہ پرانی بات بتاتا ہوں کہ میں اپنی ماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں تھا، اللہ نے لوح محفوظ پہ تقدیر کی قلم کو چلایا، خدا کی قسم میں محمد اس قلم کے چلنے کی آواز اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں میں سن رہا تھا۔ جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں اس قلم کی آواز سن سکتا ہے، وہ نبی اس مسجد جامع مسجد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام گنبد خضرا کے اندر لیٹ کے سن سکتا ہے۔ آپ نے، میں بات ختم کرنے طرف جا رہا ہوں، دیکھنا ابھی ایک جمعہ ہے میلاد کا انشاءاللہ، کہ قصیدہ بردہ آپ نے پڑھا سنا بھی ہوگا بچوں سے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ محمد سید، پڑھتے رہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں آپ۔ یہ جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام امام شرف الدین بوصیری ہے، امام شرف الدین بوصیری۔ ان کا کاروبار تھا کہ دنیاوی بادشاہ ان کی شان میں قصیدہ لکھنا، کوئی شعر لکھ دینا، ان کے سامنے جا کے پڑھ دینا، وہ اتنے خوش ہوتے کہ 2 4 5 10 روپے دے دیتے، یہ ان کا بزنس تھا۔ جب بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کا علاج کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ آپ کا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ یار پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی یا کہ نہیں۔ ساری زندگی دنیا کے بادشاہوں کے میں قصیدے لکھتا رہا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں،
اب آخری لمحات ہیں، ایک قصیدہ زہرا کے بابا کی شان میں لکھ دیتا ہوں، یہ قصیدہ بردہ۔ اور یہ قصیدہ بردہ جو تھا انہوں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ رات کو اپنے بستر پہ لیٹ گئے۔ یہ طبیعت خراب ہے لیکن یہ سمجھے کہ میری تقریر کا یہ مغز ہے، یہ آخری جو بات توجہ والی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ بستر پہ لیٹے نا تو آنکھ لگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور اکیلے نہیں آئے، ساتھ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ سرکار نے فرمایا بوسیری میری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے ذرا مجھے پڑھ کے تو سنا دو۔ خواب کے اندر آج کہتے ہیں اللہ کے محبوب ابھی میں نے سوچا ہے، ابھی لکھا نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بوسیری آپ جانتے نہیں کہ میں محمد محبت والوں کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، پڑھو ذرا۔ تو میں نے پڑھا ہو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ، میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نا سن کے جھوم رہے تھے، اور ساتھ مولا علی کھڑے تھے، وہ بھی سن کے جھوم رہے تھے۔ بردہ عربی میں چادر کو کہا جاتا ہے، قصیدہ بردہ۔ تو سرکار نے جب سنا نا تو سن کے سرکار نے اپنی چادر مبارک دی، فرمایا یہ تحفے کے طور پہ رکھ لو، اور اپنا ہاتھ مبارک بوسیری کے جسم پہ پھیرا۔ امام شرف الدین بوسیری فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میری آنکھ کھلی تو میں جسم بھی ٹھیک تھا، اور اللہ کے محبوب کی چادر میرے جناب بستر پہ پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو بھی ایک ایسا نظارہ نصیب ہو جائے۔ جن کو نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں بس کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے لی اتھا جا نہیں ہے بولن، بس پھر وہ نہیں پڑھتے غیب جانتے ہیں یا کہ نہیں جانتے، نور ہیں یا بشر ہیں، کیا ہیں، بس جنہیں ویکھ لیا نا انہیں بس کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے لی اتھا جا نہیں ہے بولن دی۔ دیکھ لیا، آپ فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ چادر جو اللہ کے محبوب نے مجھے خواب کے اندر عطا فرمائی، آپ فرماتے ہیں جس طرح بندہ سردیاں نہیں کرتا چادر اوڑھ لینا، اس طرح چادر میں نے اپنے جسم پہ اوڑھ لی۔ میں گھر سے باہر نکلا، ایک مانگنے والا بابا بیٹھا ہوا ہے، فقیر ٹائپ بیٹھا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بابا جی معاف کرو، بابا جی معاف کرو۔ تو جب میں قریب گیا تو وہ بابا مجھے کہتا ہے امام شرف الدین بوسیری جو رات کو قصیدہ اللہ کے محبوب کو پڑھ کے سنا رہے تھے، ذرا ایک بار مجھے نہیں سنا دیتے پڑھ کے؟ بھائی میں ابھی بول رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بندے کی طبیعت خراب ہے، بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوا سن کے پتہ گلا خراب ہے، بندے بخار میں گل کر بتائے گا تو ہوگا نا۔ آپ فرماتے ہیں میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا بابا بڑی ازمائش میں ڈال دی ہے، رات کو یہ گھر میں منظر میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، اللہ کے محبوب آئے میرے خواب کے اندر اور ساتھ مولا علی تھے، اور میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب کی زیارت کی ہے۔ یہ تو بتاؤ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس بابے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا بوسیری فرق اتنا ہے کہ تو آنکھوں کو بند کر کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں کھول کے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے مجذوب، یہ ہوتا ہے فقیر، ٹھیک ہے، کہ جس مجذوب پہ نماز ہی معاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ منظر آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہے، امام شرف الدین بوسیری کو آپ نے فرمایا، اور میں نے یہ منظر جو تھا یہ سارا آنکھوں کو کھول کے لائیو میں نے دیکھا ہے، جو منظر رات کو اللہ کے محبوب نے آپ کو دیدار کرایا اور اپنی چادر مبارک عطا کی۔ کوئی بندہ سچے دل سے مانگے تو صحیح، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کوئی انسان سچی طلب لے کے نا انسان مانگتا ہے تو یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ کوئی سوالی خالی جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ابو ہریرہ اپنی دعاؤں کو قبول کرا لو،
یا رسول اللہ کیسے قبول کرائیں؟ فرمایا ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو بندہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے دعا سن بھی لی ہے اور قبول بھی کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب جو بندہ میری بارگاہ کے اندر دعا مانگے کہ یار پتہ نہیں قبول ہوگی یا کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسی دعا میں قبول ہی نہیں کرتا، کہ بندے کو میرے اوپر یقین ہی نہیں ہے، میرے اوپر یقین ہی نہیں ہے بندے کو۔ آج اگر میں اور آپ دوائی لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں نے ایک جمعہ پہلے بھی غالباً یہ آپ کو وظیفہ کیا تھا، پھر کہا تھا وہ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ ہمارے نمازی یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور یا ویسے بھی چلتے پھرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہر نماز کے بعد نماز آپ 5 ٹائم پڑھیں اور ہر نماز کے بعد سورہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ پوری صورت آپ دائیں گھٹنے پہ دایاں ہاتھ رکھیں اور 3 بار پڑھ کے آپ پھونک مار دیں خود، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا یہ بایاں ہاتھ اس گھٹنے پہ رکھیں، یہ صورت 3 مرتبہ پڑھ کے اس پہ پھونک مار دیں۔ 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس نہ ہو، کامل یقین کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ سرکار کے ایک صحابی آگے تھے، آج کہتے تھے اللہ کے محبوب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہے، اب میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں بالکل کمزوری ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ بڑی ان کی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی شفا عطا فرماتا ہے، لیکن میرے سمیت ہم اس طرح جاتے نہیں ہیں۔ جو حکم ہمیں اسلام پہلے کہتا ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں پہلے نفل پڑھو، اللہ سے صحت مانگو، نہیں فرق پڑا پھر صدقہ دو، پھر فرق نہیں پڑا پھر جاؤ ڈاکٹر کے پاس، لیکن میرے سمیت ہم جب بیمار ہوتے ہیں پہلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جب دیکھتے ہیں بندہ آپ جناب جواب دے گیا ہوں بکرا لے آؤ صدقہ دے دو، جڑا کام پہلا کرنا اسی آخر سے کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے جلوس میں ہمارے ساتھ